پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ثانیہ کے بارے میں، اور اس کو ثانیہ 10 اپریل کہا جا رہا ہے۔ ثانیہ 9 مئی تو آپ لوگوں نے سنا تھا، اس کو جو ہے وہ ثانیہ 10 اپریل کہا جا رہا ہے، اور یہ ثانیہ پیش آیا ہے بہاول نگر میں۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کیونکہ پچھلے 2 دن سے جو ہے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں جو ہے وہ پاکستان کے 2 بڑے ادارے آپس میں الجھ پڑے، یا آپ کہہ لیں گے لڑ پڑے۔ پاک فوج کے جو ہے وہ جوانوں نے جا کے پولیس کے اہلکاروں کو جا کے مارا، ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پھینٹی لگائی تھانے میں، پھر ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ مرغا بنایا، ان کے آپ کہہ لیں کہ برہنہ کر کے ان کو مارا۔ کافی جو ہے وہ ظلم کیا گیا پولیس والوں کے اوپر، اور میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ۔ اب کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو ہیں نیوٹرل، جو بھی ہوا ہے ہم نے تو بھائی نہیں کہنا کہ ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا، ہم تو جو ہے وہ صرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسی عوام ہے جو بہت بڑی تعداد میں، آپ کہہ لیں کہ 90%، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، جو پاک فوج نے کیا ان کے ساتھ، یہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ بہاول نگر میں بالکل ٹھیک کیا، یہ اسی قابل ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے، جو پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ نہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے، گھروں میں پھلانگ جاتے تھے، وہاں عورتوں کو مارتے، بچوں کو مارتے، بزرگوں کو مارتے، بڑوں کو مارتے، گھر کا سامان توڑتے، گھسیٹتے، ذلیل کرتے۔ سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے، ابھی بھی آپ کو گوگل پہ جو ہے وہ کلپس مل جائیں گے۔ ایون معذوروں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، جو ویل چیئر پہ تھے ان کو بھی گھسیٹ کے جو ہے یہ لوگ پریزن وین میں ڈالتے تھے۔ تو بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کی جانب سے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں وہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پاک فوج نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ تھے اسی قابل۔ اب تھوڑی سی تعداد بیچ میں ایسی بھی ہے عوام کی جو کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دونوں اس ملک کے ادارے ہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا، کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی؟ کیا پاک فوج نے صحیح کیا، یا پاک فوج نے جو ہے وہ زیادتی کی ان لوگوں کے ساتھ؟ ان کو جو ہے وہ ایسے ہی ان لوگوں نے پکڑ کے رگڑ دیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک کلپ ہمارے پاس آیا ہے، اب لوگ بڑا کنفیوز ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی میں جو ہے وہ ہوا کیا ہے۔ ابھی جو کلپ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنے جا رہا ہوں، اس سے جو ہے وہ سارا کچھ آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کون غلط تھا، کون ٹھیک تھا، اور جو پاک فوج نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ یہ ایک کلپ ہے، یا آپ پورا سن لیں، مجھے امید ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ کلپ سننے کے بعد میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس ثانیہ کے حوالے سے۔ شکریہ۔ رانا صاحب، یہ جو فوج میں ایک کمانڈو تھا، ایک اس کا بھائی ہے نارکوٹکس فورس میں سپاہی، تو ان کا جو تیسرا بھائی ہے وہ اس نے وہاں نرسری بنائی ہوئی ہے، اور وہ میں اس سے پودے پچھلے سال لینے گیا تو وہ پھر میرا دوست بن گیا۔ ادھر میرے پاس اس نے 2-3 مرتبہ چکر بھی لگایا ہے۔ ہفتہ پہلے بھی 12-14 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے آج اس سے فون کر کے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، تو ہمارا جو ان کا یہ چک سرکاری ہم مدرسے کی طرف سے آیا نا، تو اڈے سے پہلے ہی ان کا گھر ہے، تو وہاں کہتا ہے ہم کھانا کھا کے باہر کھڑے تھے، 2 وہ تھے اور تیسرا میں تھا، اور ایک یہاں چک سرکاری کا ایک لڑکا تھا اور ارائیں۔ تو یہ صبح عید تھی، تو یہ عیدی کے چکر میں پھر رات کو یہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں کہ صبح عید ہے، کوئی شراب پی ہوگی، کہیں سے چرس نکلے گی پیسے ویسے بنانے۔ تو وہ آ کے تو گاڑی ہمارے، یہ اپنے گھر سے کوئی 50-60 فیٹ دور دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے سڑک کے، تو وہ ایک اے ایس آئی، 2 اس کے ساتھ سپاہی، ایک ڈرائیور، وہ آ کے رکا ہے۔ اس نے کہا ہے کون ہو تم؟ تو وہ جو فوجی تھا اس نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا ہے تلاشی دو۔ اس نے آگے سے گالی نکالی، ماں دی پھدی یا تین دے تلاشی بہن دا چڈ۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم چپ کر کے وہاں سے اپنے گھر کی طرف آ گیا ہے، اور وہ گاڑی آگے لے کے چلا گیا ہے۔ وہاں سے اس نے کال کی ہے اپنے ایس ایچ او کو کہ ایسے ایسے وہ تھے 3-4 یہ لڑکے، تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس نے کہا پکڑو ان کو۔ تو وہ اور ایک سپاہی جو ہے اس کے اندر گھر میں گھسے، آگے وہ 4 بھائی تھے، انہوں نے پھر پکڑ لیا ان کو۔
ان کو پھر انہوں نے مار مار کے دمبا بنایا ہے، اور پھر وہ اے ایس آئی جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے خود ہی موقع دیا کہ نکل جائیں، تو وہ اے ایس آئی نکل گیا ہے. تو بعد میں ہم نے سپاہی کو کہا چل تو ہی بھاگ جا، تو اے ایس آئی وہاں سے نکلا ہے اور وہ گاڑی والا وہاں سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا. تو آگے ان کا رابطہ ہوا تو پھر اس نے ایس ایچ او کو کہا ہے وہ میں تو بھاگ گیا ہوں، انہوں نے بڑا مارا ہے اور وہ دوسرا اندر ہی ہے، اس کو بھی مار رہے ہیں، پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے. انہوں نے ڈی ایس پی سے بات کی، وہ پرویز جتوئی سے، تو اس نے ایلیٹ والوں کو، چشتیاں والوں کو کہا کہ جلدی پہنچو. تو وہ ایس ایچ او بھی آ گیا اور ایلیٹ بھی آ گئی. تو وہ ایلیٹ والا جو ہے وہ نہ ایس ایچ او ہے وہ گیا ہے اندر. تو اس نے کہا ہمارا بندہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ بھی بھاگ گیا تھا، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں بندہ ادھر ہی ہے، تم نے مارا ہے. اور آگے جب تو میں ہوئی تو وہاں پھر لڑائی ہو گئی. اتنی دیر میں وہ جٹ کہتا ہے باجوہ کہ وہ ہمارے 3-4 قسم ساتھ اور ان کے 2-3 ڈیرے ہیں وہ بھی آئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے پھر مارا ہے پولیس والوں کو، اور ایلیٹ والے بھی وہاں سے دوڑ گئے، اور ایس ایچ او اور پھر وہی اے ایس آئی اور 2 سپاہی انہوں نے پھر پکڑ لیے. پھر وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے. پھر ڈی ایس پی آ گیا موقع پہ. ڈی ایس پی نے حالات دیکھے تو ڈی ایس پی نے بھی سلیم شاہ کو کہا یار ادھر سے الیکشن لڑتے ہو تو یہ آؤ، تمہارے واقف ہیں تو یہ ہمارے بندے لے دو. وہ گیا تو اس نے ان کی کوئی منتیں شنتیں کی ہیں کہ چھوڑ دو، پولیس سے لڑائی اچھی نہیں ہے، تو ہماری صلح ہے، کچھ نہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر وہ آئے 2 گھنٹے کے بعد کوئی 30-40 والے پولیس والے لے کے، اور اندر آتے ہی اندھا دور ان کی عورتوں کو بھی مار مار کے ان کو بھی مارا ہے، اور پکڑ کے لے گئے تھانے. وہاں جا کے انہوں نے پھر تھانے ان کو پھر مارا ہے. تو اتنی دیر میں انہوں نے کوئی اطلاع کر دی تھی اپنی یونٹ میں. تو وہاں سے پھر وہ برگیڈیئر نے ایس پی کو کہا کہ ان پولیس والوں کو ایف آئی آر دو، ان کو حوالات میں دو اور ہمارے بندوں کو چھوڑو. تو انہوں نے پھر ایس ایچ او اور اے ایس آئی اور 2 سپاہیوں کے خلاف وہ ایف آئی آر دے کے اور ان کو شہر باول نگر تھانہ اے ڈویژن کی حوالات میں بند کر دیا. تو ایس ایچ او کو وہ جو اے ڈویژن والا ایس ایچ او تھا اس نے اپنے اندر ہی رہائشیں وغیرہ تھی وہ گھر وہاں اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی وہ جو تھے وہ حوالات میں. اس کے بعد وہ انہوں نے پیچھے فوجیوں نے کہا کہ تم جاؤ، جو تمہیں مارا ہے اپنے جا کے وہ رزلٹ لو. تو وہ آ گئے تھانے. وہ تھانے گئے تو وہاں وہ سہولت سینٹر بنا ہوا ہے، تو پولیس والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارا نقشہ مضروبیت بناؤ. تو انہوں نے کہا کس سے لڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا پولیس سے لڑے ہیں ہم. انہوں نے کہا چلو دوڑو بہن جو پولیس کے خلاف تمہیں ہم اب رزلٹ لینے دیں گے. انہوں نے پھر واپس کہا انہوں نے تو ہمیں رزلٹ ہی نہیں دی، اور یہ پھر گالیاں نکال کے بھگا دیا. پھر وہ صبح نماز پڑھ کے کچھ 40 ایک فوجی تھے وہ آگے. پہلے تو وہ آئے ہیں ادھر ہسپتال سہولت سینٹر میں. وہاں جو وہ 3-4 پولیس والے بیٹھے تھے کو بھاگ گیا، باقیوں کو انہوں نے وہاں مارا ہے، اور پھر وہاں ان کو مرغا بنا دیا کان پکڑو. اور وہ اس کو وہ جو ڈاکٹر تھا وہاں ڈیوٹی پہ، وہ سجاد ہے اس کا نام، اس کو کہا رزلٹ دو. اس نے کہا یار کو نقشہ نقشہ لے آؤ مضروبیت والا. انہوں نے کہا چلو اس کو گاڑی میں بکھاؤ ڈائریکٹ. وہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہ جو انچارج ہے ہاسپٹل کا وہ ہے وہ فاروق شاہ کا بیٹا عمر شاہ سرجن ہے. تو اس نے کہا یہ مجھے فوجی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہماری پچھلی سائڈ پہ ڈیرا نہیں کاشف شاہ وغیرہ کا، وہاں وہ بیٹھا تھا عید پڑھ کے. اس نے کہا جلدی کرو تو جان چھڑا، جس چیز کا کہتے ہیں ان کو دے دے رزلٹ. وہ پھر ان کو پسلیاں ٹوٹنے کے 2-3 آدمیوں کو رزلٹ انہوں نے لیے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے ہیں وہ تھانہ اے ڈویژن. وہاں انہوں نے کہا چابیاں دو، وہ چابیاں نہیں دے رہے تھے. پہلے تو وہ تھانے والوں کو مارا ہے، پھر حوالات کھول لیا ہے، اور اے ایس آئی اور انہوں نے کہا ایس ایچ او کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ پیچھے ایس ایچ او کے کمرے میں ہے، اس کے ذاتی رہائش میں. وہاں انہوں نے پھر وہ والا ایس ایچ او اور وہ ملزم ایس ایچ او ان کو بھی نکالا ہے. پھر انہوں نے وہاں اس کو مارا ہے. ان کو بڑا 4 گھنٹے تک مارتے رہے ہیں، نہ کوئی پولیس ادھر آئی ہے نہ کسی کو جرات. تھانہ انہوں نے بند کر دیا، اور مار مار کے. اور سنا ہے دونوں ایس ایچ او جو ہیں ان کو 2 گھنٹے انہوں نے کو کان بھی پکڑائی رکھے ہیں، بڑا مارا ہے. ان کے بیچاروں کے خون شون نکلے ہوئے ویڈیوز تم نے دیکھی ہیں. پھر وہ وہاں سے گئے ہیں ڈی ایس پی کو پکڑو، وہ پرویز جتوئی کو. وہ سمجھدار تھا، وہ تو بھاگ بھوگ گیا. وہ لائن پولیس میں بھی گئے ہیں یہ فوجی سارے. اس کے بعد پھر یہ واپس چلے گئے. یہ ہے اصل سٹوری.